لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صدق الله العظيم. حضرات محترم اور سامعین کرام اور پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنیں، آپ تمامی حضرات کو یہ بخوبی معلوم ہوگا کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ اسلام کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا دن بہت مشہور ہے. وہ اس لیے کہ یوم عاشوراء کا دن اور اس دن کی تاریخ یہ اپنے آپ میں بہت اہمیت اور معزز ہے اور اس کی معزز اور اہمیت کے ہونے کے لیے کئی وجہیں ہیں، لیکن عام طور پہ امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام صرف کربلا کے واقعہ سے مشہور ہے. اور اگر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ صرف کربلا کے واقعہ کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ واقعہ اور تاریخ مشہور ہے، یہ صحیح نہیں. کربلا کا واقعہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام 61 ہجری مطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو یہ عراق کا شہر کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کا شہید کیا گیا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی زید بن معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت ہونے سے انکار کر دیے تو زید بن معاویہ ان کو دباؤ ڈالے، ان پر دباؤ ڈالے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وفات ہو جانے کے بعد، دنیا سے وفات ہو جانے کے بعد خلافت کا معاملہ چلتا رہا، خلافت کا سلسلہ چلتا رہا اور خلفائے راشدین کا حکم چلتا رہا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت 2 سال 2 مہینہ 16 دن چلا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 12 سال چلا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 6 سال 4 مہینہ چلا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 9 سال 6 مہینہ. جب خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کچھ دنوں کے لیے یہ خلافت رک گئی. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے میں یہ خلافت آئی. کچھ دن چلا خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد اپنے بیٹے یزید کو سونپ دی. لیکن یزید بن معاویہ کا جو حکومت کرنے کا جو طریقہ تھا وہ اسلام کے اعتبار سے نہیں تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان کے ہاتھوں پر بیعت ہونے سے انکار کیے تو زید بن معاویہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. جب ان پر پریشر آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی مدینہ سے ہجرت کر
مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ تشریف لے آنے کے بعد اس دن گزرا تھا کہ کوفہ سے ایک چٹھ آیا۔ چٹھ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہے تھے کہ آپ یہاں آئیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا، اس کے بعد آپ جو کہیے گا میں اس کے مطابق چلوں گا۔ کوفہ کے حالات کو سمجھنے کے لیے، وہاں کی آب و ہوا سمجھنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں کی آب و ہوا سمجھنے کے لیے وہاں بھیج دیے۔ جب وہاں گیا مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو ابتدائی حالات بہت صحیح تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زید بن معاویہ کے گورنر تھا ابن زیاد، انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ شہید کا واقعہ اور شہید کی قبر، مسلم بن عقیل کے شہید کا قبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نہیں ملا۔ جب ہجرت کر کے کوفہ جا رہے تھے تو راستے میں پتہ چلا تو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، تو وہاں سے لوٹنے کا ارادہ بنا لیکن لوٹے نہیں۔ پھر وہاں سے عراق کا سفر کر کے شہر کربلا کے پاس ٹھہرے تو ابن زیاد کے لوگ ان کو روک کر ان کو قتل کر دیا۔ قتل کر دینے کے بعد جو قدر کوفہ سے لے کے شام تک لے گیا۔ تو یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ لیکن اگر یہ انسان یہ سوچتا ہے، اگر یہ لوگ سوچتے ہیں، امت مسلمہ سے یہ سوچتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ صرف یوم عاشورہ ہی کے دن ہوا، لوگ صرف کربلا کے واقعے کی وجہ سے صرف یوم عاشورہ کو جانتے ہیں، تو صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا سلسلہ، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن کی جو اہمیت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ تاریخ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے کے بعد اگر کوئی روزہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اگر لوگوں کو زیادہ روزہ رکھنا ہے، اگر وہ اہمیت رکھتا ہے تو محرم الحرام کا روزہ۔ جس سال میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، جب مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر، تو جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے وہ دن ابو سن محرم کا مہینہ تھا، اور اسی دن قیامت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر روزے کی اہمیت سب سے زیادہ اگر فکر مند ہوتے تھے تو یوم عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں فکر مند ہوتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا، یوم عاشورہ کا دن آتا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطے طور پہ روزہ رکھنے کے لیے ہم کو بھاگتے تھے، کہتے تھے، حکم دیتے تھے کہ یوم عاشورہ کا دن آنے والا ہے، اس دن کی اہمیت سمجھنا اور اس دن روزہ رکھنا۔ لیکن جب رمضان مبارک کی فرضیت روزے کی فرضیت آ گئی، تو یہ رمضان مبارک کے روزے کا جو فرضیت آ گئی تو یہ محرم الحرام کا روزہ نفل ہو گیا۔ اب یہ نفل لوگ روزہ رکھنا چاہے تو رکھے اور اگر نہیں چاہے تو نہیں رکھے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے ہجرت کرنے کے بعد مکہ سے، تو دیکھا کہ یہودی حضرات یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ھذا یوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی دن ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، یہ شکرانے کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں پر فرعون جب ظلم کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو یوم عاشورہ کے دن نجات دیا، اور فرعون کے ناؤ لشکر کو یوم عاشورہ کے دن دریا نیل میں ڈبو دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، اسی کی اتباع کرتے ہوئے ہم روزہ اس دن رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ
یہودی اور نصارہ دونوں پر ظلم کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اس کی مخاطبت کی اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بقیت لا تسوم التاسع کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا اللہ تبارک و تعالی اگر ہم کو اگلے سال باحیات رکھا اگر اللہ تبارک و تعالی اگر اگلے سال ہم کو اللہ زندہ رکھا انشاءاللہ 9ویں 10ویں کو روزہ رکھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مخالفت یعنی یہودی کو مشابہت کی بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو اگر روزہ رکھنا ہے یوم عاشورہ میں یا تو 9ویں 10ویں کو رکھو یا 10ویں 11ویں کو روزہ رکھو. وہ اس لیے تاکہ یہودی کو مشابہت نہ ہو سکے. تو یہ عظیم الشان. تو یہ واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشورہ صرف کربلا کے واقعہ سے یہ مشہور نہیں ہے. یہ یوم عاشورہ کا دن صرف کربلا کے واقعہ سے اتنی اہمیت نہیں رکھتا. یہ اس دن کے واقعات صرف کربلا کے واقعے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ چلتا ہوا ہے. آج اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ کربلا کا واقعہ کی وجہ سے اب یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو صحیح نہیں غلط ہے. البتہ یوم عاشورہ کی تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت نصیب ہوئی. اور اگر شہادت کی وجہ سے لوگ غم میں جائیں خوشی نہ منائیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت کی دعا مانگے لو دلت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے شہادت کی دعا مانگے اور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی دعا مانگے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک کہ اللہ تو اپنے راستے میں ہم کو شہید کرنا اپنے راستے میں ہم کو شہید کرنا اور شہید کرنا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف شہید. جب حضرت علی کا رضی اللہ وجہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت علی کا رضی اللہ وجہ جب زمین پر گرے تو یہ فرمایا فزدت رب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ عظیم الشان یہ ایسا تھے یہ اچھا بہتر کام یہ عمدہ کام کی وجہ سے اگر اس دن کو غم کی دن اس مہینے کو غم کا مہینہ اس ہفتے کو غم کا ہفتہ مانتے ہیں تو کیا جس چیز کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگا جس چیز کے لیے حضرت عمر فاروق نے دعا مانگا جس چیز کے حاصل ہونے کے بعد حضرت علی کا رضی اللہ عنہ اللہ کا شکریہ بڑھا کیا وہ دن بھی کیا وہ ہفتہ بھی کیا وہ مہینہ بھی غم کا مہینہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ یوم عاشورہ ہی کا دن ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی. یہ یوم عاشورہ ہی کا دن تھا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا. یہی یوم عاشورہ ہی کا دن تھا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. یوم عاشورہ کی دن تھا جس دن فرعون کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دریا نیل میں ڈبو دیا. یہی یوم عاشورہ ہی کا دن تھا جس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھایا. یہی یوم عاشورہ ہی کا دن تھا جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے نجات ملا کر اللہ تبارک و تعالی کو آسمان پر اٹھا لیا. یہی یوم عاشورہ ہی کا دن تھا جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 برس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اس دن نجات ملا. یہی یوم عاشورہ ہی کا دن تھا جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے آزاد ملا. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ صرف کربلا کے واقعے سے مشہور ہے اور اسی دن سے روزہ رکھتے ہیں واقعے کربلا کی وجہ سے واقعہ رکھتے ہیں یہ صحیح نہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جس کی قتل کر دی اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے سمجھتے نہیں ہو. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے
اور اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. یہ چند باتیں اور اپنی باتوں ختم کرتے ہیں.